روزے کا تعلق غریبوں کی زندگی سے کیسے ہے؟ روزہ غریبوں کی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ کیسے دلاتا ہے؟ سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اسلام نے معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مختلف ضابطے مقرر کیے۔ اسلام نے معاشرے کو خوشگوار رکھنے کے لیے مختلف قوانین مقرر کیے۔ غریبوں اور مفلسوں کی دستگیری کے لیے اغنیاء کے ہاتھوں میں زکوٰۃ صدقات کے قلمدان تھما دیے گئے۔ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنے کے لیے امراء اغنیاء کے ہاتھوں میں یہ ذمہ داری دی گئی، مگر کسی کے جیب سے پیسہ اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ اور یہ احساس اس آدمی کو کیسے ہوگا؟ یہ احساس اس شخص کو کیسے ہوگا جو ہمیشہ عمدہ غذائیں کھاتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ لذیذ کھانے کھاتے رہتے ہیں؟ یہ احساس اس شخص کو کیسے ہوگا جو ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں؟ یہ احساس اس شخص کو کیسے ہوگا جو اے سی کی ہوا لیتے رہتے ہیں، کولر کی ہوا لیتے رہتے ہیں، پنکھے کی نرم و نازک ٹھنڈی ہوائیں لیتے رہتے ہیں؟ یہ احساس اس شخص کو کیسے ہوگا جو عمر بھر شکم سیر ہو کر کے کھانا کھاتے رہتے ہیں؟ وہ کسی غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے کا جذبہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ نفسیاتی طور پر آدمی کسی کی تکلیف کا احساس اس وقت کرتا ہے جب وہ خود اس پر گزرے، جب اس چیز میں وہ خود مبتلا ہو۔ اسلام نے تمام مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے، اور اسلام نے تمام مسلمانوں پر روزہ فرض کر کے غریبوں کے رنگ میں تمام مسلمانوں کو رنگ دیا اسلام نے، تاکہ مالداروں کو احساس ہو جائے۔ اللہ کس انداز میں غریبوں کی وہ فاقہ کشی میں زندگی گزارنا، غریبوں کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ تمام مسلمانوں کو اس رنگ میں رنگنے کے لیے روزے فرض کر دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کے لیے اسلام نے روزے کو فرض کیا۔ کیوں؟ تاکہ اغنیاء جب روزے کی صعوبتوں سے دوچار ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ہمیں ایک دن کا کھانا نہ ملنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جو پورے سال ایسے مصائب کا سامنا کرتے ہیں، جو پورا سال بھوکے پیاسے زندگی گزارتے ہیں، جو پورے سال مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ احساس اغنیاء کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرے گا اور وہ غریبوں کی مدد پر آمادہ ہو جائے گا۔ روزہ غریبوں کی زندگی کا احساس دلاتا ہے، اور غریبوں کے رنگ میں رنگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ملا علی قاری اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ اس کو بھی سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، مگر سردیوں کے موسم میں گیا۔ سردیوں کے موسم میں جب وہ شخص حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ٹھنڈی میں پہننے کے جو کپڑے ہیں، سردیوں میں استعمال کرنے کے جو کپڑے ہیں، انہیں اتار کر آپ کھوٹی میں لٹکا دیے، ہینگر میں لٹکا دیے، اور خود سردیوں میں کانپ رہی ہیں۔ جانے والے شخص نے عرض کیا، حضور سردی سے آپ کانپ رہی ہیں، بے تحاشا سردی پڑ رہی ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں، مگر ان کپڑے کو آپ کھوٹی میں لٹکا دیے اور خود سردی سے آپ کانپ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو
تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مانا کہ میرے پاس کپڑے ہیں، سردی بھی بے تحاشا پڑ رہی ہے، میں سردی سے کانپ رہا ہوں، مگر میرے پاس اتنے کپڑے نہیں، کپڑے تو ہیں مگر اتنے کپڑے نہیں کہ ہر غریب کی میں مدد کر سکوں، ہر غریب کو میں سردی سے بچا سکوں، ہر غریب کو میں کپڑے دے سکوں۔ کپڑے میرے پاس ہیں مگر اتنے نہیں کہ ہر غریب کو میں کپڑے دے سکوں، اس لیے میں اپنے کپڑے کو اتار کر کھوٹی میں لٹکا دیا ہوں اور غریبوں کے رنگ میں رنگ گیا ہوں، تاکہ کسی غریب کو احساس نہ ہو کہ کاش میرے پاس بھی سردیوں سے بچنے کے لیے کپڑے ہوتے تو میں بھی پہن کر کے سردی سے بچتا، اس لیے میں کپڑے کو نہ پہن کر غریبوں کے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، غریبوں کے رنگ میں رنگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کر کے تمام مسلمانوں کو غریبوں کے رنگ میں رنگ دیا تاکہ اغنیا کے دل میں غریبوں کے تعلق سے رحم کا جذبہ آ جائے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اغنیا آمادہ ہو جائے۔ میرے محترم، ماہ سیام ہمارے آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ جتنا زیادہ ہو سکے غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔